الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق اللہ العظیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے وبالیوم الآخر اور آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، ایماندار نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی اس سے پہلی آیات میں اہل ایمان کا تعارف کروایا اور اہل ایمان کی پہچان، شناخت اور تعارف کروانے کے بعد کفر کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا، لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ اور ان دو طبقوں کے ذکر کے بعد یا دو قسم کے لوگوں کے بعد اب انسانوں کی ایک تیسری قسم یا تیسرا طبقہ اس کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ وہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ طبقہ ہے کہ جس کی پہچان اور جس کی شناخت سب سے زیادہ مشکل ہے۔ عام آدمی تو ان کو پہچان ہی نہیں سکتا، جو خاص لوگ ہیں بعض مرتبہ ان کے پہچاننے میں وہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ بھی شناخت نہیں کر سکتے، وہ بھی صحیح طرح سے پہچان نہیں سکتے۔ اس طبقے کو دینی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان آیات میں اہل ایمان کا تعارف کروایا تو صرف تین آیات میں ذکر کر کے بتا دیا کہ غور سے توجہ سے اگر تم دیکھو گے تو اہل ایمان کا پورا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا، پہچانے جائیں گے۔ مومن ایسے ہوتے ہیں، ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ تین آیات ہی کافی سمجھی یہاں پہ، ویسے تو قرآن حکیم میں ذکر کثرت کے ساتھ، لیکن اس ترتیب میں صرف تین آیات میں پکے مومن لوگوں کا ذکر کر کے بتایا کہ بس یہی کافی ہے، تم خود سمجھ لو گے۔ ان کے رویے تمہیں بتا دیں گے کہ وہ واقعی مومن ہیں، اللہ والے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، متقی ہیں۔ اور مومنوں کے بعد جب کفار کا ذکر آیا جو اپنے کفر میں پکے ہیں تو دو آیات میں بات ہی ختم کر دی کہ تم ان آیات پر غور کر لو، تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ خدا کے منکر ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر نہ ایمان کی روشنی ہے، نہ ہدایت کی روشنی ہے، نہ معرفت کی روشنی ہے،
یہ اپنے کفر میں اتنے پکے ہیں کہ اپنے کفر کا اظہار بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم خدا کو نہیں مانتے، کہتے ہیں خود اپنی زبانوں سے کہ ہم اللہ کے علاوہ فلاں چیز کی بھی پوجا کرتے ہیں، فلاں کی پوجا کرتے ہیں، فلاں کی پوجا کرتے ہیں، فلاں کو دیوتا مانتے ہیں، فلاں کو کرتا دھرتا مانتے ہیں، فلاں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ یہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، کچھ چھپاتے نہیں ہیں آپ سے کہ کچھ چھپا لیں، نہیں، یہ علل اعلان کہتے ہیں، سر عام کہتے ہیں، ڈٹ کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے خدا کو نہیں مانتے، ہم تمہارے دین کو نہیں مانتے، ہم تمہاری کتاب جو اللہ نے تمہیں دی ہے بقول تمہارے قرآن حکیم اس کی تکذیب کرتے ہیں، تصدیق نہیں کرتے۔ تو جب کوئی انسان میرے آپ کے سامنے ان باتوں کا اقرار کرے گا تو کیا ہمارے سامنے ہمارے سمجھنے میں کوئی مشکل ہوگی؟ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ایک ان پڑھ سے ان پڑھ، دیہاتی سے دیہاتی انسان بھی اور بچہ بھی یہ کہہ دے گا کہ یہ کفر کرنے والے ہیں، یہ کافر لوگ ہیں، یہ شرک کرنے والے ہیں، مشرک لوگ، یہ ہمارے دین کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، ہمارے دین کو قبول نہیں کر رہے۔ تو مسئلہ مشکل تو نہ رہا، مسئلہ تو بالکل آسان ہو گیا کہ یہ کفر کرنے والے ہیں، یہ مومن ہیں۔ دونوں کو 2 جمع 2 4 کر کے قرآن حکیم نے آسانی کے ساتھ سمجھا دیا، لیکن جہاں پر بات آئی تیسری تو اللہ تعالیٰ نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، یہاں پہ ہی 13 آیات میں ان کا ذکر کر کر کے سمجھایا۔ اچھا اس طرح سمجھ نہیں آتی تو ایسے سمجھ لو، یوں سمجھ نہیں آتی تو ویسے سمجھ لو، اچھا ایسے اگر تمہیں پتہ نہیں چلتا تو مثال کے ساتھ سمجھ لو، اس مثال سے سمجھ نہیں آتی تو اگلی مثال سے سمجھ لو، اس سے سمجھ نہیں آتی تو اور مثال دے دیتا ہوں، سمجھ لو سمجھ لو سمجھ لو۔ اللہ کتنی تفصیل کے ساتھ 13 آیات میں سورہ بقرہ کی ان آیات میں اس منافق طبقے کو سمجھانے کے لیے کتنا زوردار انداز اور کتنا بہترین انداز، جگانے والا، جھنجھوڑنے والا، ہلانے والا، متنبع کرنے والا، باخبر کرنے والا۔ دیکھو سمجھو یہ لوگ ہیں منافق، یہ لوگ ہیں منافق۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اللہ کو پتہ ہے کہ مومن کو جب بھی نقصان ہوگا اور زیادہ نقصان ہوگا وہ منافق سے ہوگا، کافر سے اتنا نہیں ہوگا۔ کافر کی جان ہی نہیں ہے، کافر کی جرت ہی نہیں ہے، وہ مومن کے اندر کی کائنات کو پہچانتا ہے، اندر کی طاقت اور انرجی کو پہچانتا ہے۔ دیکھ لیجئے نا، ان آیات کی تفسیر آج کے دور میں سمجھے نا، آج کی جو فضا قائم ہوئی ہے تو سمجھے نا، کیا فضا قائم ہو گئی کہ ہندوستان کی ٹانگیں ایسے کانپ رہی ہیں، دل کانپ رہے ہیں، لرزہ طاری ہے، لوگ رو رو کے گھروں کے اندر واویلا اور چیخ و پکار کر اب کیا بنے گا، اب کیا بنے گا، اب کیا بنے گا، اب وہ عبدالی آ گیا ہے جی، وہ غزالی آ گیا ہے جی، وہ فلاں آ گیا ہے جی، وہ فلاں آ گیا ہے۔ پورا ہندوستان ایسے ڈاواڈول ہو رہا ہے، حالانکہ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو ایسے جھلکی ہے، یعنی مومن کی جھلکی کو کفر برداشت نہیں کر سکتا، کفر لرزہ پر اندام ہو جاتا۔ اور یہ کوئی آج کی تاریخ نہیں ہے، ماضی کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے، آج تو چمکتے دمکتے اڑتے اور روشنی کی رفتار سے آگے بڑھتے ہمارے پاس طیارے ہیں اور راکٹ ہیں اور میزائل ہیں اور بختر بند گاڑیاں ہیں، کیا کیا ہیں۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ مجاہدین سادہ سی ٹوٹی پھوٹی رائفل لے کے کراس کر کے بارڈر ان کی چھاؤنیوں میں پہنچتے تھے، تو جب ان کی نظریں پڑتی تھی نا تو ایسے کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، ان کی کلاشنکوفیں اور ان کے نیچے گر کے ایسے جیسے مرغی نہیں ہوتی برائلر، ایسے، اور مجاہدین اپنا کام تمام کر کے واپس آ جاتے تھے۔ یہ ایمان کا جذبہ ہے،
یہ ایمان کی طاقت ہے جو ایٹمی طاقت سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ کفار و مشرکین اہل ایمان کے آمنے سامنے آ کے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، نظریں بھی نہیں ملا سکتے، ان کی اتنی جرأت نہیں ہے۔ اور اہل ایمان کو بھی پتہ ہے یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہم سے لڑنے آیا ہے، یہ ہمارا مقابلہ کرنے آیا ہے۔ جب یہ شناخت ہو جاتی ہے تو پھر مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، مشکل نہیں رہتا۔ مشکل کہاں ہوتی ہے، خطرہ کہاں ہوتا ہے، ناکامی کہاں سے ہوتی ہے؟ ناکامی وہاں سے ہوتی ہے کہ دشمن یہاں بیٹھا ہو، میرے ساتھ بیٹھا ہو، میرے جیسا اس کا سراپا ہو، میرے جیسا اس کا رویہ ہو، میری جیسی اس کی زبان ہو، میرے جیسے اس کے اعمال ہو، لیکن جب وقت آئے تو وہ کام کر دے جو سامنے والا دشمن نہیں کر سکتا۔ سامنے والا دشمن جو کام نہیں کر سکتا وہ کام کر دے جس کو کہتے ہیں آستین کا سانپ۔ آستین کے اندر سانپ چھپا ہوا اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو، بے خبری ہو، بیداری ہو، سامنے والے سانپ کو تو آپ ڈنڈا مار کے اس کا سر کچل سکتے ہیں، لیکن ادھر چھپا ہوا سانپ آسانی کے ساتھ تمہیں ڈسے گا اور 2 سیکنڈ کے بعد جیتا جاگتا انسان ڈیڈ باڈی میں تبدیل ہو جائے گا، ڈیڈ باڈی میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ وجہ ہے دراصل کہ 3 آیتوں میں اہل ایمان کا ذکر کر دیا، 2 آیات میں پکے کفر کرنے والے لوگوں کو بتا دیا یہ کفر کرنے والے ہیں۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان کو ڈرانا، ان کو نہ ڈرانا، سمجھانا، تبلیغ کرنا، واعظ کرنا، نصیحت کرنا اپنی جگہ ہے، کریں ضرور، لیکن اللہ نے فرمایا کہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ان کے دل اس سطح سے آگے جا چکے ہیں، پتھر سے آگے جا کے قسوہ زیادہ سخت ہو چکے۔ 2 آیتوں میں کفر کو سمجھایا، یعنی کفر والوں کو سمجھایا، 3 آیتوں میں اہل ایمان کو سمجھایا، اور جب باری آئی منافقین کی تو قصہ اور کہانی اور سچی داستان اللہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہنے میں وہی کہتے ہیں جو مومن کہتا ہے۔ مومن کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اقرار باللسان، زبان سے کہتا ہے نا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مومن کہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، آخرت کے نظام پر، قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ یہ دونوں باتیں کہنے کے بعد اب کوئی کسر باقی ہے؟ بظاہر نقشہ کیا بنتا ہے کہ جب یہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی ذات کو بھی مانتا ہوں، اللہ کی بات کو بھی مانتا ہوں، اللہ کے نظام کو بھی مانتا ہوں دنیا میں، اور جو آخرت کا نظام مجھے نظر نہیں آتا میں اس کو بھی مانتا ہوں، اتنا کہنے کے بعد ایک مومن اس کو کیا سمجھے گا؟ مومن ہی تو سمجھے گا، یہی کہے گا نا کہ جب یہ کہتا ہے میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں اور آخرت پر یقین رکھتا ہوں تو ایمان تو یہی ہے، ایمان یہی ہے۔ نبی کی ذات سے، نبی کی وساطت سے جو ایمان سمجھایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ میری رسالت کی بنیاد پر اللہ کی توحید کو مان لو، آخرت کے نظام کو مان لو، یہ تو مان رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہی تو تمہیں دھوکہ ہے، یہیں سے تمہیں دھوکہ لگے گا، اور یہیں سے تمہیں دھوکہ اتنا لگے گا کہ تم اپنے بیگانے کی پہچان کھو دو گے، اپنے بیگانے کی پہچان کھو دو گے۔ اس وقت امت کا بڑے مسئلوں میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امت اپنے بیگانے کی پہچان کھو چکی ہے، اپنے بیگانے کی پہچان اس کو نہیں ہے، شناخت اس کو نہیں ہے۔ یہ فوراً سنی ہوئی بات پر اتنا یقین کر لیتا ہے
اتنا یقین کر لیتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے جو کچھ سامنے سے کہا جا رہا ہے وہی سچ ہے، وہی حق ہے، وہی پکی بات ہے، دو ٹوک بات ہے، کنفرم بات ہے۔ اگر اس سے یہ کہا جائے نا کہ نہیں نہیں تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، یہ سچی بات نہیں، تو آگے سے گلے پڑتا ہے، یار کیسی بات کر رہے ہو، یار کس طرح کی بات کر رہے ہو، سامنے والے کو دیکھو تو صحیح، تمہاری آنکھیں کام نہیں کر رہی، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا، تم اس کو دیکھو، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تم بھی دیکھو، تم کیسے کہتے ہو کہ یہ مومن نہیں ہے، کیسے کہتے ہو کہ یہ مومن نہیں ہے۔ مسئلہ بنا تھا کہ نہیں بنا تھا؟ آپ کی پارلیمنٹ میں بنا تھا، آپ کی اسمبلی میں بنا تھا کہ جب جھوٹے نبی کا پیروکار اسمبلی میں آیا تھا تو اس نے لباس کیسا پہنا تھا؟ یہ میرے جیسا کرتا، یہ پھر بھی چھوٹا ہے، اس سے تھوڑا سا بڑا تھا اس سے تھوڑا سا کھلا تھا، سفید چمکتا دمکتا لباس، خوبصورت لباس، کرتا ہے، پائجامہ ہے، اوپر شیروانی بھی ہے، اور سر کے اوپر دستار، ہم تو ٹوپی پہنی ہوئی ہے، دستار تھی، کلا تھا، پگڑی تھی، شملہ تھا، ہاتھ میں جس طرح معاذ اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی لے کے آسا لیتے تھے نا، آسا، اور اوپر سے لے کے نیچے تک ایسا لگتا تھا کہ اگر کسی کو نے ظاہری طور پر سراپے کے طور پر دیکھنا ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے تو وہ اس کو دیکھ لے۔ یہ نقشہ تھا جب پارلیمنٹ میں وہ آدمی آیا تھا، اور جب آپ کے اور میرے بڑے بیٹھے تھے نا وہاں پہ، ان کے دل دھک دھک کر رہے تھے، کانپ رہے تھے، اب کیا بنے گا، اب کیا بنے گا۔ جس انداز سے یہ آیا ہے اس انداز سے پارلیمنٹ کا ہر ممبر دیکھ رہا تھا، ہر ممبر دیکھ رہا تھا، اور جب دیکھتا ہے انسان تو آنکھ کا دیکھا ہوا دل میں اترتا ہے، یار یہ آدمی ایسے چہرے والا، ایسی داڑھی والا، ایسی پگڑی والا، ایسے کرتے والا، ایسے لباس والا، زبان سے کلمہ بھی پڑھنے والا، یہ مفتی محمود کو کیا ہو گیا ہے، اور یہ مولانا نورانی کو کیا ہو گیا ہے، اور یہ میاں طفیل کو کیا، یہ کیا لوگ ہیں، یہ مولوی لوگ، ان کے دماغ خراب ہو گئے، اس طرح کے انسان کو کہتے ہیں یہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، پکا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ وہی جانتے ہیں کہ ان پر کیا بیتی تھی، کتنا مشکل مسئلہ تھا سمجھانا، بہت مشکل مسئلہ تھا۔ یہ ہوتا ہے نفاق، نفاق میں پوری کی پوری امت دھوکہ کھا جاتی ہے، مسلمانوں کے بڑے بڑے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور ہمیشہ نقصان نفاق نہیں پہنچائے۔ لیکن اللہ نے ان لوگوں کے سینوں کو ہدایت کے نور سے کھولا ہوا تھا، پھر وہ کیپسول جو سامنے خوبصورت نظر آتا ہے، نیچے سے ریڈ کلر اور اوپر سے بلیک کلر، دیکھنے میں کیا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہے یار، بڑی پیاری چیز ہے۔ پھر اس کیپسول کو کھولا اور کھول کے کہا زبان نکالو، زبان نکالی نا، اس کے اوپر اس کو ٹپکایا ہے، دوائی کو جب دوائی ٹپکائی اس دوائی زبان پہ لگی، تب جا کے پتہ چلا کہ بظاہر سے اتنا خوبصورت کیپسول ہے، اندر اتنی کڑوی دوائی ہے کہ جو زہر سے زیادہ کڑوی ہے، اگر وہ زبان پر آ جائے تو ہو سکتا ہے الٹی کر کے سارا کچھ باہر آ جائے۔ دیکھنے میں خوبصورت کیپسول، حقیقت میں دوائی کا ذائقہ کتنا کڑوا، کہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ چپ کر کے معدے تک پہنچ جائے۔ منافق خوبصورت کیپسول کی طرح ہوتا ہے، اندر زہر بھرا ہوا ہوتا ہے، اندر کا زہر کسی کو نہیں نظر آتا، لوگ بس ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کہ اندر کفر کا زہر ہے، نفاق کا زہر ہے، اور نفرت کا زہر ہے، دشمنی کا زہر ہے،
مال و دولت کی حرص و ہوس تو منافق کے دل میں اتنی ہوتی ہے کہ جتنی دنیا کے کسی پکے سے پکے مادہ پرست اور دولت پرست میں نہیں ہوتی، اس سے کہیں زیادہ مال کی اور دولت کی اور دنیا کی حرص اور ہوس منافق کے سینے کے اندر چھپی ہوئی ہوتی، اس لیے کہ وہ سارا کھیل کھیلتا اس لیے دنیا کی لالچ ہے، دنیا کی حرص ہے۔